السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے اقبال کی نظم مسجد قرطبہ کا فکری جائزہ، فنی جائزہ پس منظر۔ اس پر میں نے لیکچر دیا ہے ڈیٹیل میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پلے لسٹ میں جائے اقبال اور غالب کے لیکچرز، اس پر کلک کرے تو وہاں موجود ہے، یا اس کا لنک پہلے کمنٹ میں آپ دیکھیں۔ آج ہم اس نظم کا فکری جائزہ پڑھیں گے۔ فکری جائزہ یعنی اقبال نے کیا افکار پیش کیا ہے، اقبال نے کیا کہا ہے، کن کن موضوعات پر انہوں نے یہ نظم لکھی ہے۔ تو آج اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ مسجد قرطبہ اقبال کی طویل نظموں میں سے ایک طویل نظم ہے۔ یہ نظم اقبال نے ہسپانیہ یعنی اسپین کی سرزمین قرطبہ ہی میں لکھی ہے۔ نام بھی نظم کا مسجد قرطبہ ہے، اور جہاں پر یہ انہوں نے لکھا ہے قرطبہ ہی میں انہوں نے اس نظم کو تخلیق کیا ہے۔ یہ نظم اقبال کی مسلم فاتحین اور ان کے کارناموں سے دلی لگاؤ پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی اقبال کو مسلمان فاتحین سے، ان کے کارناموں سے بہت محبت ہے، لگن ہے۔ عظمت رفتہ جو مسلمانوں کو حاصل تھی، صدیوں پہلے جو مسلمانوں کی سلطنتی تھی، اس سے اقبال کو بڑی دل لگی تھی۔ تو یہ نظم اس پر دلالت کرتی ہے، یعنی وہ شان و شوکت اقبال نے اس نظم میں بیان کی ہے۔ اس نظم سے اقبال کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے کارناموں سے کتنی محبت ہے۔ لیکن اس نظم میں اقبال کا فلسفہ اور چند تصورات بھی کھل کر سامنے آتے ہیں۔ اقبال کے کچھ تصورات ہیں: تصور شاہین، خودی بے خودی، تصور فن، تصور عشق، نظریہ فن، یہ اقبال کے تصورات ہیں۔ تو اس نظم میں اقبال نے مسجد قرطبہ کے ساتھ ساتھ اپنے چند تصورات پر بھی اشعار لکھے ہیں۔ اب اس کے فکری محاسن ہم پڑھتے ہیں۔ کائنات کا تکوینی نظام۔ کائنات کا تکوینی نظام، اس کا مطلب ہے کائنات کی پیدائش۔ تکوین کہتے ہیں تخلیق کرنے کو، پیدا کرنے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو یہ کائنات ہے یہ کیسا ہے۔ تو جیسے ہی یہ نظم شروع ہو جاتی ہے تو ابتدا میں اقبال نے ایک بند اس پر لکھا ہے۔ اقبال کا ایک فلسفہ ہے، فلسفہ حیات و ممات، یہ یاد رکھے۔ فلسفہ حیات و ممات یعنی موت اور زندگی کا فلسفہ۔ تو وہ ان اشعار میں پہلے بند میں اس کا ذکر ہے۔ مسجد قرطبہ میں شاعر علامہ اقبال نے سب سے پہلے زمانے کی اصل حقیقت اور کائنات میں برپا ہونے والے انقلابات کی ماہیت یعنی اصل شکل پر روشنی ڈالی ہے۔ یعنی اس نے تمہیداً کائنات کے تکوینی نظام کو واضح کیا ہے۔ تمہیداً یعنی سٹارٹ میں جیسے ہی یہ نظم شروع ہو جاتی ہے تو انہوں نے کائنات کے تکوینی نظام کو واضح کیا ہے کہ یہ کائنات کیسا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں: سلسلے روز و شب نقش گر حادثات، سلسلے روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلے روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر بم ممکنات۔ تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات۔ تو اقبال جو تکوینی نظام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان کے لیے زوال ہے، موت۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مخلوق پیدا کرتا ہے، انسان، جانور، نباتات، جتنے بھی ہیں، لیکن پھر اس پر موت بھی مسلط کرتا ہے، اس کے لیے فنا بھی ہے۔ سلسلے روز و شب نقش گر حادثات، یعنی روز و شب یعنی دن اور رات کا آنا جانا، یہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی جب سورج نکلتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ اسی طرح جب سورج ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے،
تو دن ختم ہو جاتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اقبال نے یہ ایک دلیل پیش کیا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ بالکل اسی طرح روز و شب یعنی دن اور رات ہی کی طرح ہے، پیدا ہوں گے اور پھر وفات ہوں گے، یعنی اس دنیا سے آپ فنا ہو جائیں گے، وفات پائیں گے آپ۔ نظریہ عشق، دوسرا موضوع اقبال کا ایک نظریہ ہے، ایک تصور ہے عشق کے حوالے سے۔ یہ علیحدہ سے ایک اہم ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ لیکچر دیں گے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے نظریہ عشق پر اپنا اظہار خیال کھل کر سامنے آیا ہے۔ اس کا جو خیال ہے عشق کے حوالے سے، اس کا جو نظریہ ہے وہ بھی اس نظم میں موجود ہے۔ اقبال کے نزدیک مرد خدا اور کیفیت عشق لازم و ملزوم ہے، یعنی جو مرد خدا ہوتے ہیں، کامل مومن لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے اندر عشق کا جذبہ ضرور ہوگا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، یعنی مرد خدا یعنی مومن جو بھی کام کرتا ہے تو اس میں عشق کا عمل دخل ضرور ہوگا، کیونکہ عشق اور مرد مومن کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ مومن آدمی کے اندر عشق کا جذبہ ہوتا ہے، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ تو دیکھیں عشق کے حوالے سے اقبال کہتے ہیں کہ عشق کیا ہے، یہ اس کے لیے فنا نہیں ہے، یہ ابدی ہے، موت ہے اس پر حرام، یعنی اس کے لیے موت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ دیکھیں اقبال کا جو عشق کے حوالے سے تصور ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق دم جبریل ہے، دل مصطفیٰ ہے، یعنی عشق پاکیزگی ہے، عشق پاکیزگی ہے۔ تو یہ اقبال کا جو تصور ہے عشق کے حوالے سے تو بھی اس نظم میں موجود ہے، اور یہ اشعار آپ حوالے کے طور پر دے سکتے ہیں۔ عشق خدا کا کلام، یعنی عشق سچائی ہے، خدا کا کلام کلام پاک قرآن مجید وہ سچا ہے۔ تو یہ اقبال کا عشق کے حوالے سے تصور ہے۔ مسجد قرطبہ کا جلال و جمال، یعنی اس کی خوبصورتی، مسجد قرطبہ یہ بھی اس کا اہم موضوع ہے۔ اس نظم کا اصل موضوع مسجد قرطبہ ہی ہے۔ مسجد قرطبہ کا جذبہ عشق سے بہت قریبی تعلق ہے، بلکہ مسجد قرطبہ کی بنیاد ہی عشق پر استوار ہے۔ اقبال جب قرطبہ مسجد کا جلال و جمال، اس کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ عشق کے موضوع کو بھی چھیڑ لیتے ہیں کہ عشق ہی کی بدولت ہے کہ مسلمانوں نے اس طرح کی عالیشان مسجد بنائی ہے۔ پہلے انہوں نے اسپین کو فتح کیا، پھر یہاں اپنے کارنامے بھی چھوڑے اور مسجد قرطبہ جیسی مسجد بھی تعمیر کی۔ تو یہ عشق کے بغیر، عشق کے جذبے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اقبال کہتے ہیں اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت بود۔ مسجد قرطبہ کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ تیرا وجود عشق ہی کی بدولت ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر عشق کا جذبہ نہ ہوتا تو آج آپ نہ ہوتے۔ عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت بود، یعنی عشق کے دائم جذبہ ہے، اس کے لیے رفت بود یعنی ختم ہونا نہیں ہے۔ اس نظم میں اقبال نے مسجد قرطبہ کے جلال و جمال اور شان و شوکت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، او بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل، یعنی تیرے بنانے والے جو ہیں مسلمان فاتحین وہ بھی جلیل و جمیل تھے اور آپ بھی خوبصورت ہو۔ تیری بنا پائیدار، تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نحیل، یعنی تیری بنا سے مراد ہے بنیاد، یعنی تیری بنیاد پائیدار ہے، تیرے اندر جو ستون ہے جو بے شمار ہے، یہ ایسے ہیں بالکل جس طرح شام کے صحرا میں کھجور کے درخت ہو۔ تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا مینار بلند جلوگاہ جبریل۔ تو یہ اس مسجد کی خوبصورتی اور جلال و جمال کی تعریف کرتے ہیں کہ تیرا مینار، یعنی تیرا جو مینار ہے یہ جبریل علیہ السلام کا جلوہ گاہ ہے۔ نظر مرد مومن، یہ بھی اقبال کا ایک تصور ہے، تصور مرد مومن۔
تو اس پر بھی اقبال نے اشعار لکھے ہیں جو کہ اس نظم مسجد قرطبہ میں موجود ہے۔ اس نظم میں اقبال نے مرد کامل یعنی مرد مومن کی صفات بھی بیان کی ہے اور مومن کا رشتہ مسجد قرطبہ سے ملایا ہے۔ مرد مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اس طرح تو نہیں کہ نعوذ باللہ مومن کا ہاتھ بالکل اللہ ہی کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن نہیں، مومن جو چاہتا ہے وہی اللہ کرتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز۔ اسی طرح مومن نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو رکھنے والے ہوتے ہیں، یعنی مومن جب بات کرتے ہیں تو ان کا لہجہ نرم ہوتا ہے، میٹھی اور خوبصورت باتیں کرتے ہیں، لیکن جب جستجو کرتے ہیں، گرم دم جستجو جب لڑتے ہیں تو اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، گرمی اس کے اندر ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے اس کے اندر۔ اقبال کہتے ہیں نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ یہ تصور مرد مومن کے حوالے سے ہے کہ مومن ان کی گفتگو تو نرم ہوتی ہے، لیکن جب وہ لڑتے ہیں تو اس کی جو جستجو ہے تو اس میں گرماہٹ ہوتی ہے، کوئی رزم ہو، جنگ کا میدان ہو یا کوئی محفل ہو تو ہمیشہ ڈٹے رہتے ہیں، پاک دل و پاک باز ہوتے ہیں۔ نظریہ فن، اقبال کا ایک تصور فن بھی ہے، فن جس کو ہم آرٹس کہتے ہیں، موسیقی، شاعری، مصوری، یہ تمام فنون ہے تعمیرات کا۔ اس نظم میں اقبال نے اپنے نظریہ فن کی اہم ترین خصوصیات بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فن مصوری کا ہو یا سنگ تراشی، تعمیر موسیقی یا شاعری کا ہو، محنت پیہم اور لگن کے بغیر اس میں پختگی پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ اسے بقا حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ جو بھی فن ہو، مصوری کا فن ہو، تصویر بنانے کا، شاعری ہو یا تعمیرات کا نقشے بنانے کا فن ہو، جو بھی ہو، لیکن جب محنت پیہم نہ ہو، مسلسل محنت آپ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں پختگی، اس فن میں پختگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی فنی تکمیل کے لیے خون جگر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اپنے فن کو پختہ کرنے کے لیے خون جگر یعنی زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ یعنی جو بھی فن ہو، خشت و سنگ یعنی تعمیرات کا فن ہو، ٹھیک ہے، چنگ و حرف یعنی موسیقی کا ہو یا آواز کا فن ہو، جو بھی فن ہو تو خون جگر کے بغیر اس میں پختگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔